اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وائس آف جرمنی کی اردو سروس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، کل شام کو جرمن ٹیلی ویژن کے اوپر پاکستان سے متعلق 1 گھنٹے سے زائد کی فلم چلی ہے جو توہین رسالت کے قانون سے متعلق ہے۔ یہ فلم جرمن ٹیلی ویژن اور فرانس کے ٹیلی ویژن نے مل کے تیار کی ہے، اور پہلے یہ فرانس میں دکھائی گئی، اس کے بعد اب یہ جرمنی میں دکھائی گئی ہے۔ اس کے اندر زیادہ موضوع ہے وہ توہین رسالت کا قانون، اور اس سے جو لوگ متاثرین ہوئے ہیں ان کی رویداد ہے، جو واقعات پیش آتے رہے ان کا بھی ذکر ہے، بعض مقدمات کا ذکر ہے، بعض شخصیات کا ذکر ہے، بعض وکلاء کا ذکر ہے کہ ان کے اس بارے میں تاثرات کیا ہیں۔ دونوں طرف کے وکلاء جو مخالفت میں بھی لڑتے رہے اور جو اس کے قانون کے حق میں بھی پیش ہوتے رہے، ان کی آراء جو ہے وہ انہوں نے آج دکھائی ہیں۔ ابھی حسن اتفاق ہے کہ کل رات یہ پروگرام ہوا اور آج صبح ہی پشاور کی ایک مقامی عدالت میں توہین رسالت کے ایک نوجوان کو، جس پر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا تھا، اس کو جج کے سامنے ایک شخص نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ جوں عید قریب آ رہی ہے، بعض ایسے سرکولرز، ایسی ریکویسٹیں جو ہیں وہ سرکولیٹ کی جا رہی ہیں تنظیموں کی طرف سے بھی، مذہبی تنظیموں کی طرف سے، سوشل تنظیموں کی طرف سے بھی، اور تو اور وکلاء کی تنظیم کی طرف سے بھی، جس کے اندر لوگوں کو یہ ابھارا جا رہا ہے کہ فلانے کو آپ نے قربانی نہیں کرنی دینی، کون قربانی کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، جو کس کو اطلاع دینی ہے، اگر آپ کو مطلب ریاست کے عوام کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کی قربانیوں کی نگرانی کریں۔ اس کے علاوہ بھی ڈاؤن میں بھی ایک مضمون جو ہے آج شائع ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ دن تو یہ تھا کہ ان سارے موضوعات کے اوپر گفتگو کی جاتی، لیکن آج ہم نے ایک بڑی دور سے اپنے ایک مہمان کو اسٹوڈیو میں بلایا ہوا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر کرم ظفر اللہ احمد صاحب کو دعوت دی ہوئی ہے، جو پیشے کے اعتبار سے پائلٹ ہیں۔ تو ہم چاہتے تھے کہ جو مہینہ پہلے حادثہ ہوا تھا کراچی میں پی آئی اے کا، کیونکہ ابھی تک وہ اخبارات میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، تو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ بھئی یورپ کے اندر یا سول ایویشن کے اندر جو اس حادثے کے بارے میں کیا تاثرات پائے جاتے ہیں۔ جی ظفر اللہ صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف پیش کریں گے کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے اور کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ ہاں جی، میں فرینکفرٹ میں پیدا ہوا اور ادھر ہی تعلیم حاصل کی، اور یہاں پہ میں نے پھر ایوییشن اکیڈمی کو جوائن کیا، اس میں نے اپنی ٹریننگ مکمل کی، اور 15 سالوں سے میں اس ایوییشن بزنس میں ہوں، فلائٹ ڈیک پہ کاکپٹ میں۔ تو بیسیکلی میری جو ایوییشن کی جو کیریئر وہ 20 ایئرز اگو اسٹارٹ ہوئی تھی، جس میں میں فلائٹ آپریشنز میں داخل ہوا تھا۔ تو یہ ہے۔ اب آپ کو 15 سال ہو گئے ہیں اڑتے ہوئے، جی، یا 20 سال؟ جی بالکل۔ جرمنی میں پائلٹ بننے کے لیے جو ہے کس قسم کی ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے؟ تعلیم کا معیار کیا ہو، اور پھر اس کے بعد کیسے بندہ جوائن کرتا ہے پائلٹ بننے کے لیے؟ جی، بیسیکلی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ادھر جرمنی میں ابیٹور کہتے ہیں، اور ابیٹور نیسیسری ہوتی ہے بعد میں ڈفرینٹ ایئر لائن کمپنیز میں اپلائی کرنے کے لیے، اور اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی فلائٹ اکیڈمی کو جوائن کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ 3 سبجیکٹس میں ایک سرٹن لیول آف نالج ہونا چاہیے، وہ ہے میتھ، انگلش اور فزکس۔ تو جرمنی میں کتنے ادارے ہیں جو پائلٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں یا لائسنس ایشو کرتے ہیں؟ ہاں جی، مطلب دیر آر 3 ویز۔ فرسٹ آف آل جو کلاسک وے ہے جرمنی میں، وہ لوفتھانزا میں ہم اپلائی کرتے ہیں۔ لوفتھانزا از اے اسٹیٹ کیریئر، اور اس میں آپ اپنی فلائٹ ٹریننگ مکمل کرتے ہیں جس کی ڈیوریشن 2 سال ہے۔ سیکنڈری یہ ہے کہ آپ کسی ایوییشن کالج میں جوائن کر سکتے ہیں، جس میں بھی ڈیوریشن 2 سال کی ہے، وہ پھر آپ مکمل اس کو پرائیویٹ فائنینس بھی کرتے ہیں۔ اور تھرڈ آپشن یہ ہے کہ آپ جرمن ایئر فورس کو جوائن کر لیں، اف یو آر جرمن نیشنل آبویسلی۔ اس میں ٹوٹل خرچہ کیا آتا ہے پائلٹ بننے تک؟
ٹوٹل خرچہ از بٹوین 80,000 یورو اینڈ 100,000 یورو. اور جو لائسنس ایشو ہوتا ہے وہ کون سی اتھارٹی ایشو کرتی ہے کہ بھئی یہ جو انٹرنیشنل لیول پر اس کو قبول کیا جاتا ہو کہ ہاں بھئی جی ہر ملک کی ایک اپنی سول ایویشن اتھارٹی ہے. ادھر جرمنی میں اس کو ہم کہتے ہیں لوفٹ بنڈسامٹ. وہیں آپ ایگزام بھی دیتے ہیں اور یہ جو پروفیشنل ایئر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے 14 سبجیکٹس جو تھیوری میں آپ لوفٹ بنڈسامٹ کے پاس جا کے آپ ادھر ایگزام دیتے ہیں. اور اس کا خرچہ جو آپ نے بتایا وہ 80,000 1 لاکھ کے قریب اسٹارٹس فرام 80,000 100,000 ڈپینڈز آن مطلب کدھر آپ نے فلائٹ آورس کیے ہیں کلیکٹ. تو جو لفٹانزا ہے یہ صرف اپنے بندوں کو سکھاتا ہے یا کوئی بھی جا کے جوائن کر سکتا ہے؟ یا جو لفٹانزا سے پاس کرتے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں کہ لفٹانزا کے اندر جوائن کریں یا فری ہوتے ہیں کہ جہاں مرضی پڑھ لیں؟ نہیں، لفٹانزا آپ کی جو ٹریننگ سے پہلے آپ کا ایگزام لیتی ہے اور اس میں اگر آپ پاس ہوتے ہیں دین یو آر ایلیجیبل فار لفٹانزا. تو اس کے بعد وہ آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں مکمل ان کی، اور وہ اسپیسیفائی ان کی لائن آپریشنز جو ہوتی ہے بالکل اسپیسیفائڈ ان کی لائن آپریشنز پہ ہیں. جو پچھلے دنوں یا 1 مہینہ ہو گیا جو کراچی میں PI طیارے کا حادثہ ہوا تھا اس کے بارے میں ابھی تک مختلف آراء جو ہیں اخباروں میں پڑھنے کو ملتی ہیں. کوئی کہتے ہیں ایویشن والوں کی جو اس پہ ریڈار پہ تھے یا جو اس کی غلطی تھی، کوئی کہتا ہے کہ پائلٹس کی غلطی تھی. اس معاملے میں عام طور پہ کیا سننے میں آتا ہے؟ جو آپ کی پائلٹس کی ایسوسیشنس ہے یا جن پائلٹس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی کیا فیلنگس ہیں؟ ہاں جی، بیسیکلی یہ ہے کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے پریلیمنری رپورٹ ایشو کی ہے اور اس میں جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں جو کہ فلائٹ ڈاٹا ریکارڈر سے نکالے گئے ہیں اس میں وہ انہوں نے انالائز کیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی جو کاکپٹ وائس ریکارڈر ہے اس کی کوئی پبلش نہیں کی گئی، لیکن جو ڈاٹا دیکھی گئی ہے وہ مطلب ایک کافی فیٹل ایررز جو کہ اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجرز ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ ہم فالو کرتے ہیں اس کی مطلب فالو اپ نہیں کیا گیا. کس کی طرف سے؟ پائلٹ کی طرف سے؟ فلائٹ ڈیک سے. یا فلائٹ، ہاں جی، مطلب یہ ہے، میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. لاہور سے کراچی جب جا رہے تھے تو ڈیورنگ اپروچ جو تھی مطلب دے آر کمنگ ٹو ہائی فار دی فائنل اپروچ اینڈ ٹو فاسٹ. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو مثال دیتا ہوں، اسی پریلیمنری رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 15 مائلز پہ ہی شوڈ ہیو بین ایٹ 3,000 فیٹ، اور فیکٹ یہ ہے کہ ہی واز مور دین 9,000 فیٹ ہائی. تو یہ ہے کہ اس آلٹیٹیوڈ کو مطلب کم کرنے کے لیے دس سرٹن اماؤنٹ آف مائلز ڈیفینیٹلی ٹو شارٹ ہے. تو انہوں نے مطلب بیسیکلی یہ کیا ہے کرو نے کہ ایئر کرافٹ کو پش کیا ہے، اور پش کرنے سے ایئر کرافٹ کی سپیڈ بھی بڑھی ہے اور مطلب نہ وہ آلٹیٹیوڈ کم کر سکے، مطلب کم تو کی ہے لیکن اس کے ساتھ جو سپیڈ تھی وہ کافی تیز ہو چکی تھی، تو سچویشن وینٹ آؤٹ آف کنٹرول. پائلٹ کے ہاتھ سے نکل گئی تھی کہانی، اس کا مطلب یہ ہی واز ناٹ ایبل ٹو کنٹرول. مطلب وہ جو فزکس ہے، مطلب فزکس از اسٹرانگر دین آپ کی جو ایکٹنگ آپ جو ایز اے پائلٹ کر رہے ہیں کاکپٹ میں. تو جو ایئر بیس انڈسٹریز ہے ان کا بھی ایک ڈیلیگیشن وہاں گیا تھا جی پاکستان جی. اس کی کوئی رپورٹ وغیرہ باہر آئی ہے یا کوئی ڈسکشن میں آئی ہو کہ بھئی ان کی فیلنگ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایکسیڈنٹ ایک ہوتا ہے تو اس میں ایک دائرہ کیا جاتا ہے جس میں مطلب سول ایویشن اتھارٹی کے بھی لوگ ہوتے ہیں، پاکستان کے بھی تھے اس میں، اور ایئر بس انڈسٹری کے بھی بلائے گئے لوگ، اور جتنے بھی ایویشن ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ایک بنتا ہے، ایک پول سا بنتا ہے جن میں وہ سارے لوگ پھر ساری ڈاٹا انالائز کرتے ہیں. تو پھر یہ آؤٹ کم پریلیمنری رپورٹ جو بنی ہے اس میں پھر پڑھی جا سکتی ہے. جو حادثہ ہوا اس کے بعد جو حکومت تھی اس کی طرف سے بیان دیا گیا کہ 262 پائلٹ جو ہیں وہ جعلی لائسنس رکھتے ہیں. بعد میں یہ پتہ لگا کہ نہیں، 262 جعلی لائسنس نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو امتحان دیے تھے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کہیں کمی بیشی تھی یا کہیں سے کوئی مدد لی گئی تھی. اس قسم کے مختلف بیانات جو ہیں وہ آتے رہے ہیں پاکستان کی طرف سے. تو اس سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر
آیا یہ بات ڈسکس ہوئی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، یا اس سے سول ایویشن پاکستان کے اوپر کوئی سوال اٹھے ہوں یا کوئی ڈسکشن میں آئی ہو بات؟ ہاں مطلب اس کی کانسیکوینس یہی ہے کہ یورپین یونین میں پی آئی اے کے جو جتنے بھی طیارے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے انٹر ہونے کی، اور وہ اسی لیے ہے کیونکہ ایک جو فیک لائسنس اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اٹ واز ایشوڈ بائی سول ایویشن اتھارٹی آف پاکستان، لیکن کیونکہ اتنی کنٹرڈکشن ہے کہ پتہ نہیں ہے از اٹ ٹرولی آتھورائزڈ، از دس پرسن ٹرولی آتھورائزڈ ٹو فلائی دس ایئر کرافٹ اور ناٹ، مطلب وہ اپ اینڈ ڈاؤنس چل رہی ہیں. تو جب تک وہ کلیریفیکیشن نہیں ہے تو وہ یورپین یونین نے کہا کہ نو ایئر کرافٹ فرام پاکستان انٹرنیشنل اب الائنس. ایئر کرافٹ مختلف ہیں، بوئنگس ہیں، ایئر بس ہے، جی تو اس کے لیے ہر ایک کا الگ الگ لائسنس ہوتا ہے یا ایک ہی لائسنس سب کو ہے؟ ہاں بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ یہ ٹریننگ شروع کرتے ہیں تو آپ کو جو لائسنس ہاتھ میں ملتا ہے وہ ہے ATPL، ایئر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس. I see. اینڈ ود دس لائسنس یو آر ایلیجیبل ٹو فلائی مطلب کمرشل ایئر لائن ایئر کرافٹس. اب ہر کمپنی نے اپنے ایئر کرافٹ ٹائپ رکھے ہوئے ہیں، تو دیٹ مینس اگر آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں، اگزامپل دے رہا ہوں ایئر بس 320 جن کے پاس ہے، تو اس کی آپ ٹائپ ریٹنگ کرتے ہیں، تو کمپنی اب یہ کہہ سکتی ہے، ادھر پھر آ گئی ہیں کوسٹ، کمپنی کہہ سکتی ہے یو آر پیئنگ فار دا ٹائپ ریٹنگ اور دا کمپنی از ٹیکنگ اوور دس اماؤنٹ. تو یہ ہے کہ پھر آپ بارہ اسپیسیفک اسی ایئر کرافٹ کی آپ ٹائپ ریٹنگ کرتے ہیں اور یو آر دین سرٹیفائڈ ٹو فلائی اونلی دس ایئر کرافٹ. وہ آپ کے لائسنس میں اس کے بعد ایشو ہوتا ہے. وہ کون سی اتھارٹی ایشو کرتی ہے؟ جو آپ کی سول ایویشن اتھارٹی آپ کے ملک کی ہے. اچھا، ہاں جی، وہ پھر ایشو کرتی ہے اور وہ آپ کے لائسنس میں انٹری ہو جاتی ہے. دین یو آر ایلیجیبل اونلی ٹو فلائی دس ایئر کرافٹ. اگر آپ نے پھر کہیں بوئنگ کرنا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ یہ سارا پروسیجر آپ کو دوبارہ ایک ٹائپ ریٹنگ کرنی پڑے گی سیمولیٹرز میں، جس میں آپ کو ٹریننگ دلائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بھی جو ایئر کرافٹ ٹائپ ہے وہ آپ کے لائسنس میں انٹر کیا جاتا ہے. یہ جو پاکستان پہ پابندی لگی ہوئی ہے، پی آئی پہ پابندی لگی، پاکستان پہ تو نہیں، پی آئی ایئر لائنس کے اوپر، تو اس کے کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں؟ کب تک اٹھ جائے گی، یا اس کے لیے کیا کچھ پی آئی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کے بعد پابندی ہٹا لی جائے؟ بھئی یہ تو جو ان کی آپریشنل ہیں مطلب کوالیفیکیشنز، ان کی جتنے بھی پروسیجرز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. اینڈ آئی تھنک میں تو اس کے بارے میں بیسیکلی نہیں کچھ کہہ سکتا بیکاز آئی ایم ناٹ ان پاکستان اینڈ آئی ایم ناٹ ان پی آئی اے. لیکن جو کہ یورپین یونین نے ان کو بین کیا ہے، اس کا مطلب دیر از سرٹن کائنڈ آف ورک ٹو ڈو ان پاکستان ان ایویشن. نہیں، اب تو یہ ہے کہ پوری دنیا نے بین کر دیا، امریکہ نے بھی بین کر دیا. جو پابندی اٹھانے والی اتھارٹی کون سی ہے جو پوری دنیا میں ویلڈ ہو کہ ہاں بھائی آج ان کے بعد پابندی ہٹ گئی، ابھی ہر جگہ جا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یورپین یونین کا اپنا ہے، یو ایس اے کا اپنا ہے، ساؤتھ امریکہ چلے جائیں گے ادھر اس کا اپنا ہے. تو اسی لیے یہ ہوا تھا کہ مطلب یورپین یونین میں پہلے آیا تھا، پھر یو ایس اے میں بین آیا تھا. تو وہ جو سول ایویشن اتھارٹیز اٹ سیلف اپنا ڈسکس کر کے اس کو سارا انالائز کر کے پھر فیصلہ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیر از اے ورلڈ وائڈ ون operations who is deciding these kind of decisions. جو لوگ بچے یا اس ایویشن کے کام میں آنا چاہتے ہیں، یہ پائلٹ بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کوئی گائیڈ لائن یا کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جاب ہے جس میں یو نیڈ پیشن، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ فیملی لائف، آپ کی پرائیویٹ لائف، یو آر فلائنگ ڈے اینڈ نائٹ، آپ کا باہر رہنا لازم ہے. اور کبھی کبھی تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ 7, 10, 12 دن یو آر اسٹیئنگ آؤٹ، اور یہ کمپرومائز کرنا جو ہے نا مطلب یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اور اف یو آر ولنگ ٹو ڈو دس اور آپ کا پیشن ہے، یو وانٹ ٹو فلائی، دین یو شوڈ کیری آن. ایون دو کہ آج کل جو ہے ایویشن اکانومیکلی بالکل ڈاؤن ہے، لیکن ہوپ کہ ان فیوچر دوبارہ اس لیول پہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ بھئی جو حادثہ پی اے کا ہوا تھا اس کے بارے میں انٹرنیشنل لیول پہ کیا تاثرات ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں.
اس کے لیے ہم ظفر اللہ صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور اپنے اسٹیشن سے یہ آج فرینکفرٹ تشریف لائے اور انہوں نے یہ پروگرام پیش کیا. اس کے لیے ہم خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. اللہ حافظ.